حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عاشق رسول تھے، اس لیے آپ نے حدیث نبوی کی طرف پوری توجہ دی، کیونکہ محب کو اپنے محبوب کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اور اسے وہ خوب یاد رہتی ہیں۔ چنانچہ تعلیم کے دوران حضرت بایزید نے حدیث شریف کا درس بھی لیا تھا اور اپنے وعظ اور درس میں اکثر احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت بایزید ولی کامل تھے اور ولی کے لیے سنت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سنت کے خلاف کسی فعل کا مرتکب نہ ہو سکے، کیونکہ خود حضرت بایزید کے اپنے فتوے کے مطابق خلاف سنت فعل کا مرتکب ولی نہیں ہو سکتا۔ حدیث اسی سنت کے علم اور تذکرے کا نام ہے۔ یوں تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اساتذہ و شیوخ سے اکتساب علم کیا، لیکن استاد حقیقی ان کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اور مبدع فیض تھا کہ جس کی رہنمائی انہیں ہمیشہ میسر رہی، اور جسے یہ نعمت حاصل ہو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ آپ اسے وہبی لدنی اور خداداد علم کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر فخر کیا کرتے تھے، اور یہ فخر بجا بھی تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، دوسرے مردوں نے مردوں سے علم حاصل کیا، لہذا باقی نہ رہا، اور ہم نے زندہ یعنی الحی القیوم سے علم حاصل کیا ہے کہ جو کہ زندہ و جاوید ہے۔ حضرت بایزید کے اسی قسم کے اظہار خیال سے جو علم پر شکر الہی کے باب میں تھا، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آپ کا سرے سے کوئی شخص استاد ہی نہیں ہے اور آپ اس اعتبار سے امی ہیں، حالانکہ یہ حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ یہ علم و عرفان جو کچھ آپ نے حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا، اور اس طرح علم و عرفان کے خود عملی پیکر بن گئے۔ قرآن پڑھا تو اس کے معانی و معارف سے بھی آگاہی حاصل کی، اور ان تعلیمات کو بڑے حسین کارہانہ انداز میں اپنی عملی زندگی میں جگہ دی۔ تعلیم قرآن کا در حقیقت یہی طریقہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف الصالحین میں مروج تھا۔ چنانچہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نقشہ ان دو الفاظ میں کھینچا، یعنی آپ کی سیرت اور اخلاق بے عین ہی وہ تھا جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں 12 سال کا طویل عرصہ لگ گیا، کیونکہ آپ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی سیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین یہی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم صحابہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا تو علم و عمل کو ساتھ ساتھ سیکھا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، لیکن میں نے اپنے اوپر علم اور اس کی مطابعت یعنی عمل سے بڑھ کر کوئی چیز سخت اور دشوار نہیں دیکھی۔ شیخ الاسلام خواجہ عبید اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم پر عمل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ایسا کرتے وقت انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور اعمال کی تکمیل میں تن آسانی کو چھوڑ کر تندہی اور کد و کاوش سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ یقیناً محنت طلب ہے، اور اس میں مشقت ہی مشقت ہے۔ خصوصاً طہارت قلب سے متعلق علم پر تو عمل کرنے میں اور بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری، غرور، زہد اور کبر اور نخوت وغیرہ بری عادتیں چھوڑ کر ورع و پرہیزگاری اور زہد و اخلاص وغیرہ اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ علم پر عمل کرنے کا خوشگوار نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی نے اپنی زندگی
اور سیرت کو قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مقدس سانچے میں ڈھال لیا۔ قادر مطلق نے دستگیری فرمائی اور اس وقت تک انہیں دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک انہوں نے اپنی سیرت اور کردار کی تعمیل اور تکمیل نہ کر لی۔ جہان فانی سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے حضرت بایزید بسطامی کو پورا قرآن یاد تھا، چنانچہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید نے دنیا سے کوچ کرنے سے پیشتر پورا قرآن معنوں کے ساتھ حفظ اور زبانی یاد کر لیا تھا۔ علم پر عمل کرنے سے پہلے علم اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور فیضان ربانی میسر آتا ہے، جیسا کہ امام شعرانی رقم دراز ہیں۔ ایک روز حضرت بایزید سے ان کے شہر بسطام کے ایک عالم اور فقیہ نے آ کر پوچھا، اے بایزید، تمہارے اس علم کا آخر ماخذ کیا ہے؟ سکھانے والا کون ہے اور کہاں سے یہ علم آیا ہے؟ حضرت بایزید نے جواب میں فرمایا، خدا کی بخشش و عطا اس کا ماخذ ہے، سکھانے والا خدا ہے اور وہیں سے یہ آیا ہے، جہاں کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس چیز پر عمل کیا جس کو وہ جانتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے علم کا وارث بنا دے گا کہ جو اس کو معلوم نہیں۔ یہ سن کر وہ فقیہ جو پہلے اعتراض کر رہا تھا خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید کی سنت رسول کے ادب کی یہ کیفیت تھی کہ اس کی معمولی سی خلاف ورزی بھی برداشت نہ کر سکتے۔ آپ کے دل میں اسی شخص کا احترام باقی رہتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و سنن کا احترام کرتا ہو۔ چنانچہ تذکرہ نگاروں نے تواتر کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید کے عہد میں کسی شہر میں ایک شخص نے اپنے آپ کو ولی اللہ مشہور کر رکھا تھا۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو ساتھ لیا اور اس کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس دوران اس نے مسجد میں قبلے کی طرف تھوکا۔ حضرت بایزید نے یہ دیکھا تو واپس چلے آئے اور اسے سلام تک کرنا گوارا نہ کیا اور فرمایا، یہ شخص جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب زندگی میں سے ایک ادب اور سنت پر محفوظ نہیں ہے تو یہ اپنے دعوی ولایت میں کیوں کر محفوظ اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو کتاب الاعتصام میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید کا یہ ارشاد ایک اصل عظیم ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ تاریخ سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا، خواہ ترک سنت باوجہ ناواقفیت ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ اس شخص سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے تشریف لے گئے تھے۔ شیخ ابو ابراہیم بخاری شرح تعارف میں بیان کرتے ہیں کہ 2 مہینے کی مسافت تھی، یعنی وہاں تک آنے جانے میں 4 مہینے لگ گئے، اور جب اس تارک سنت کو دیکھا تو ملنا تو کجا، سلام تک کرنا بھی پسند نہ فرمایا۔ حضرت بایزید کے نزدیک اتباع سنت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کرامت کا خواہاں ایک شخص محض فیض اٹھانے کے لیے آیا اور چند سال آپ کے پاس رہا، پھر بد دل ہو کر جانے لگا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ اتنے عرصے میں آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ فرمایا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ کبھی مجھے سنت کی خلاف ورزی کرتے دیکھا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، شریعت و سنت کے تو آپ پوری طرح پابند ہیں۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے؟